شیخ صاحب پروگرام کے آخر میں یہ فرمائیے گا کہ رمضان المبارک کا حاصل کیا ہے اور ایک روزہ دار کو اللہ تعالیٰ صبح سے شام تک بھوکا رکھ کر سکھانا کیا چاہتے ہیں؟ جی دیکھیے بہت اہم سوال ہے. یعنی ایک بات تو ہم سب کے سامنے ایک ٹارگٹ اور آبجیکٹیو کے طور پر سامنے رہنی چاہیے. وہ کیا ہے؟ رمضان کے ایک حاصل کیا ہو. ایک وہ جو معروف حدیث مبارک ہے نا، موطا امام مالک میں بھی روایت موجود ہے، بلکہ مستدرک حاکم میں یہ روایت موجود ہے اور احادیث کی دیگر کتب میں بھی، کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ممبر کی ایک سیڑھی پر ایک قدم رکھ رہے تھے اور آپ فرما رہے تھے آمین آمین آمین. مشہور روایت ہے. تو بعد میں صحابہ کرام نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا ماجرا ہوا؟ آپ نے فرمایا کہ جبرائیل آئے علیہ السلام اور 3 بددعائیں کر کے گئے. پہلی کیا تھی؟ تباہ برباد ہو جائے وہ شخص کہ جس کے سامنے اس کے ماں باپ ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں اور وہ ان کی خدمت کر کے بخشش نہ کروا سکے. تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا آمین. دوسرا، تباہ برباد ہو جائے وہ شخص کہ جس کے سامنے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا نام مبارک آئے اور وہ صلاۃ یعنی درود نہ بھیجے، صلی اللہ علیہ وسلم درود نہ بھیجے تو وہ تباہ ہو جائے. تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا آمین، وہ تباہ ہو جائے. اور تیسرا کون؟ تباہ و برباد ہو جائے وہ شخص جس کے سامنے ماہ رمضان کا مبارک مہینہ آئے اور چلا جائے اور وہ اپنی بخشش نہ کرا سکے. اللہ اکبر. اس پر حضور فرماتے آمین، وہ تباہ اور برباد ہو جائے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو محفوظ رکھے. ہمارا پہلا آبجیکٹیو کیا ہو؟ یہ ماہ مبارک ہمارے لیے مغفرت کا ذریعہ بن جائے، جہنم سے آزادی کا ذریعہ بن جائے، جنت میں داخلے کا باعث بن جائے، اللہ تعالیٰ کو پالنے کا باعث بن جائے. روزے کے اجر پر اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أُجْزَىٰ بِهِ. بے شک روزہ میرے لیے ہے، میں ہی اس کا بدلہ ہوں، اللہ ہی بندے کو مل جائے گا. یہ سب کچھ اللہ نے ماہ رمضان میں اس کے روزوں میں رکھا. تو پہلی بات رمضان کا حاصل کیا ہے؟ اللہ کو پالیں، اس کی کوشش کریں، جہنم سے اپنے آپ کو آزاد کرا لیں، جنت میں داخلے کی کوشش کر لیں اور اپنی مغفرت کا سامان کر لیں. نمبر 1. نمبر 2، بہت اہم سوال ہے آپ کا کہ بھوکا اور پیاسا رکھوا کر اللہ تعالیٰ ہم سے کیا چاہتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے خزانوں میں کوئی کمی تو نہیں؟ بے شک. کوئی حکومتوں کا مسئلہ ہوتا ہے نا، بجٹنگ کرنا پڑتی ہے اور کچھ کمی کا مسئلہ ہوتا ہے. اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں. اور سچی بات تو یہ ہے کہ سحری میں جو کچھ ہم لوگ کھاتے پیتے ہیں اور افطار میں جو حال ہوتا ہے اور مڈ نائٹ ڈنرز کی جو کیفیات چل رہی ہیں آج کل، تو ہم تو زیادہ کھا جاتے ہیں، معاف کیجئے گا. تو خالی بھوکا اور پیاسا رکھوانا مقصود نہیں ہے. مولانا ابوالکلام آزاد مرحوم نے کہا اگر صرف بھوکا پیاسا رکھوانا ہی عبادت ہوتی تو فقیر قسم کے لوگ سب سے بڑے عبادت گزار ہوتے، کم کھا پاتے ہیں وہ لوگ. نہیں، یہ بھوکا اور پیاسا کیوں رکھوایا جا رہا ہے؟ ہاں، اس مہینے کو حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم شہر المواسات، یہ غمخواری ہمدردی کا مہینہ ہے. میں جب خود بھوک سے گزرتا ہوں، میں جب خود پیاس سے گزرتا ہوں، اللہ اکبر، تب مجھے پتہ چلتا ہے کہ بھوک کیسے ستاتی ہے، پیاس کیسے ستاتی ہے. پھر کسی غریب مسکین محتاج کی بھوک اور پیاس کا مجھے اندازہ ہوگا تو میں شاید اس کی مدد کی طرف بھی راغب ہو سکوں گا. یہ بھی اقدار اللہ تعالی ہمارے اندر پیدا کرنا چاہتا ہے. پھر اس بھوک اور پیاس کا ایک بہت بڑا حاصل کیا ہے جو پہلے ہم نے کلام کیا کہ تم حلال کو چھوڑ دو. حلال کو چھوڑ سکتے ہو تو حرام کو کیوں نہیں چھوڑ سکتے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم میں تقوی پیدا ہو جائے. پھر لفظ صوم پر غور کیجئے. بانی تنظیم اسلامی بھی اپنے اس نقطے کو اپنے دروس میں واضح فرماتے تھے. عرب صوم الفرس کہتے تھے گھوڑے کے روزے کو. کیا مطلب؟ وہ لوٹ مار کے لیے تیز رفتار جانور گھوڑا استعمال کرتے تھے اور جنگ وغیرہ کے موقع پر تو وہ کئی دن بھوکا رکھتے تھے اپنے گھوڑوں کو اور آندھی کے جو تھپیڑے چلتے ان کی رخ پر ان کا منہ رکھ کر ان کا اسٹیمنا اسٹرینتھ بڑھاتے. کیا مطلب؟ یہ بھوک برداشت کرے گا، پیاس برداشت کرے گا، آندھی کے تھپیڑے برداشت کرے گا، مشقتوں کو جھیلے گا، تو جب میدان میں اترنے کا موقع آئے گا تو ڈٹا رہے گا، کھڑا رہے گا، استقامت کا مظاہرہ کرے گا. اللہ ایمان والوں کو روحانی سطح پر بلند کرنا چاہتا ہے، ان کی روحانی اسٹرینتھ کو مضبوط کرنا چاہتا ہے، ان کو استقامت عطا کرنا چاہتا ہے. اس بھوک اور پیاس کے نتیجے میں ان کی روح بیدار بھی ہو اور روح کی بیداری کے نتیجے میں اس کی غذا قرآن کے ذریعے رات کو ان کو مل جائے اور ان میں تقوی پیدا ہو، اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط ہو اور اس کے نتیجے میں ایک مجاہدانہ تربیت سے ان کو گزارا جائے. تب وہ حق و باطل کے مارکے میں اگر اترے تو پھر اللہ تعالیٰ کی مدد ان کے شامل حال ہو. ورنہ صرف بھوکے رہے، پیاسے رہے اور فلمیں بھی لوگ دیکھ رہے ہیں، معاف کیجئے گا، ڈرامے بھی دیکھتے ہیں، ٹائم پاس نہیں ہو رہا جی، استغفر اللہ. تو حدیث مبارک میں ہے کتنے ہی روزے دار ایسے جن کو بھوک اور پیاس کے سوا کچھ نہیں ملتا. اور آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھا ہے، روزہ رکھ کر بھی جھوٹ بولنا نہیں چھوڑا، جھوٹے کاموں پر عمل کرنا نہیں چھوڑا، تو اللہ تعالیٰ کو ایسے بھوکے اور پیاسے رہنے والوں کی کوئی حاجت نہیں ہے. تو روزہ رکھنا ایمان احتساب کے ساتھ اس کی حفاظت بھی کرنی ہے اور اس کا اہتمام یہ بھی کہ حرام سے اب اپنے آپ کو بچانے والے بنیں اور ایک مجاہدانہ تربیت سے گزریں اور اللہ کے دین کی سربلندی کی محنت کے لیے میدان میں اتریں. یہ بھی بہت بڑا حاصل ہے جو اس ماہ مبارک کے روزوں سے بندہ مومن کو میسر آنا چاہیے. اللہ تعالی ہم سب کو عطا فرمائے.